پاکستان کے نامور شعلہ بیاں خطیب علامہ احسان الہی ظہیر سے سیاستدانوں کو ایسا کیا خطرہ تھا کہ ان پر 90 مقدمات قائم تھے؟ وہ فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری ثانی کہلائے جانے والے علامہ احسان وہ پہلے پاکستانی عالم دین تھے جسے بم دھماکے سے اڑا دیا گیا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اہل حدیث کے نامور عالم دین اور سیاسی و سماجی شخصیت علامہ احسان الہی ظہیر کے مکمل حالات زندگی آپ تک شیئر کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس میں ہوں سعدیہ ظفر۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ 31 مئی 1945 کے روز سیالکوٹ کے رہائشی حاجی ظہور الہی کے گھر میں بیٹے نے آنکھ کھولی جس کا نام احسان الہی رکھا گیا۔ چونکہ ان کا خاندان دیندار تھا، یہی وجہ تھی کہ ننھے احسان کو حفظ قرآن کے لیے مدرسے میں داخل کروایا گیا۔ انہوں نے صرف 9 برس کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ تب 9 سالہ حافظ احسان الہی ظہیر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ انہوں نے رمضان المبارک میں نماز تراویح میں قرآن مجید سنایا۔ احسان الہی ظہیر کو بچپن ہی سے خطابت کا شوق تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ ان کے گھر میں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کا چرچا تھا، اور اس زمانے میں سیالکوٹ احرار کا گڑھ تھا۔ احسان الہی ظہیر نے دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور وہ گوجرانوالا اور فیصل آباد کے مدارس میں زیر تعلیم رہے۔ مدارس عربیہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے فارسی، اردو اور عربی میں ماسٹرز کیا۔ بعد ازاں وہ سعودی عرب چلے گئے اور یہاں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے لگے۔ پاکستان واپسی پر انہوں نے خطابت و امامت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات 1968 میں جنرل ایوب خان کے خلاف تحریک چلانے سے کی۔ ایوب خان کے بعد یحییٰ کے دور میں بھی انہوں نے اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے اقتدار کے مسند نشینوں کو ٹارگٹ پر رکھا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد جب بھٹو صاحب پاور میں آئے اور انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو علامہ احسان الہی ظہیر نے بڑی شدت کے ساتھ بنگلہ دیش نامنظور تحریک میں حصہ لیا۔ اس موقع پر علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنے 4 ماہ کے بیٹے ابتسام الہی ظہیر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میرا یہ بیٹا کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو شاید مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا افسوس پاکستان کے ٹوٹ جانے کا ہوا ہے۔ جلد ہی انہوں نے ایک ایسے سیاستدان کی پارٹی کو جوائن کیا جو اپنے جلسوں میں اعلان کیا کرتا کہ میں بھٹو کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دوں گا۔ علامہ احسان 1972 میں ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کی تحریک استقلال میں شامل ہوئے تو حکومت نے ان پر قتل کے جھوٹے مقدمات بنا دیے۔ جلد ہی انہیں تحریک استقلال کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنا دیا گیا۔ یاد رہے کہ ان دنوں میاں نواز شریف بھی تحریک استقلال کے متحرک کارکن ہوا کرتے تھے۔ بھٹو دور حکومت میں علامہ احسان الہی ظہیر مسلسل قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، لیکن پھر اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے وہ 1978 میں تحریک استقلال سے علیحدہ ہو گئے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مسٹر بھٹو کے دور حکومت میں ان پر 95 سیاسی مقدمات قائم کیے گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں انہوں نے ختم نبوت کی تحریک میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ علامہ احسان الہی ظہیر بلا کے خطیب تھے۔ ان کا انداز خطابت ایسا تھا کہ سننے والا دنگ رہ جاتا۔ اپنی گرجدار آواز سے اقتدار کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دینے والے علامہ احسان الہی ظہیر کا شمار عالمی اسکالرز میں ہوتا تھا۔ عراقی صدر صدام حسین ہو، یاسر عرفات، قذافی یا پھر آل سعود، ہر ایک سے ان کی دوستی تھی۔ جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے بعد انہوں نے فوجی صدر کی پالیسیوں سے کھل کر اختلاف کیا۔ تب وہ MRD کے سٹیج پر نظر آتے اور جنرل ضیاء پر خوب برسا کرتے۔ پنجاب میں وہ جنرل ضیاء الحق کے سب سے بڑے مخالف خیال کیے جاتے تھے۔ وہ مارشل لاء نظام حکومت کو اسلام کے منافی قرار دیتے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ضیاء الحق اپنے 10 سالہ اقتدار میں نہ ہی اسلام نافذ کر سکا اور نہ ہی جمہوریت۔ علامہ احسان نے 3 جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک سیاسی اتحاد بھی بنایا جو زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ پھر انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں اپنی جماعت کو سیاسی قوت بنانے میں صرف کر دیں۔ انہوں نے ایسے وقت میں جنرل ضیاء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فوجی آمر کو چیلنج کیا کہ جب مسلک اہل حدیث کے نامی گرامی علماء مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور ان کے کیمپ میں نظر آتے تھے۔ یہ 23 مارچ 1987 کا دن تھا۔ علامہ احسان قلعہ لچمن سنگھ لاہور میں ایک بڑے جلسہ عام میں مدعو تھے۔ 11:35 پر علامہ کی تقریر جاری تھی۔ انہوں نے علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھنا شروع کیا: کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ،
मोमिन है तो बेतैब भी। अभी इतने अल्फाज ही अदा किए थे कि स्टेज पर उनकी बाईं जानिब अचानक जोरदार बम धमाका हुआ। अल्लामा हबीबुर रहमान यजदानी समेत कई लोग जाँ बहक हुए, जबकि एहसान इलाही ज़हीर एक हफ्ते तक जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे। सऊदी किंग शाह फहद बिन अब्दुल अजीज की ख्वाहिश पर उन्हें फौरी तौर पर मिलिट्री अस्पताल रियास मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी और यहाँ वो 30 मार्च को खालिक हकीकी से जा मिले। शेख अब्दुल अजीज बास ने रियाज में उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। बाद अज़ां मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी नमाज जनाजा अदा की गई। सऊदी हुकूमत ने पूरे सरकारी एजाज के साथ उन्हें मदीना शरीफ में जन्नतुल बकी में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि के पहलू में सपुर्द खाक कर दिया। याद रहे कि मसले के अहले हदीस के अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर पाकिस्तान के वो पहले मजहबी रहनुमा थे जिन्हें बम धमाके से उड़ाया गया। अल्लामा एहसान ने अपनी तबलीगी और तंजीमी मसरूफियात के बावजूद दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में कई किताबें तहरीर की, जिनमें उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी शामिल हैं। उनकी कुतुब का दुनिया की 8 से जायद मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा हो चुका है और चंद एक कुतुब दुनिया की चंद बड़ी यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारों के निसाब में शामिल हैं। मोची दरवाजा लाहौर, लियाकत बाग रावलपिंडी, लिस्टर पार्क कराची, किला कोना कासिम बाग मुल्तान, धोबी घाट फैसलाबाद और शेरावाला बाग गुजरावाला समेत पाकिस्तान का शायद ही कोई शहर हो जहां अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ना गरजे बरसे हों। चिन्योट के एक जलसे में उनकी तकरीर के दौरान बूंदाबांदी शुरू हो गई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। जब अल्लामा ने देखा कि लोग बारिश की वजह से इज़्तिराब का शिकार हैं, तो उन्होंने अपने सर से जिना कैप उतार दी, आस्तीन चढ़ा ली और अपनी गरजदार आवाज में बोले, तुम बारिश से भागते हो? बारिश क्या शय है? मुझे तो वो दीवाने चाहिए जो गोलियों की भुचाड़ के सामने डट कर खड़े हो जाएं। अवाम का ये सुनना था कि जो कोई जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। आगा शोरिश काश्मीरी जब अल्लामा ज़हीर का खिताब सुनते हैं तो बेइख्तियार गले से लगाकर दुआएं देते हैं और लिखने वाले ने लिखा है कि अल्लामा ज़हीर की खिताबत सुनकर महसूस होता है कि खूबसूरत अल्फाज लाइन लगाकर खड़े हैं और अल्लामा हुस्न इंतखाब करते चले जा रहे हैं। उनका अंदाज़े खिताबत देखकर लोग उन्हें अताउल्लाह शाह सानी कहा करते थे। एहसान इलाही ज़हीर ने अपनी जिंदगी में दुनिया के बेशतर ममालिक के दौरे किए। उन्होंने सऊदी अरब और मशरिक वस्ता के कई ममालिक के साथ साथ डेनमार्क, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, वियना, फिलिपाइन, बेल्जियम, हॉलैंड, स्वीडन, अमेरिका, चीन, थाईलैंड, जापान, कीनिया, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान और भारत के तबलीगी दौरे किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मजहबी तंजीम सिपाही साहबा के बानी मौलाना हक नवाज जंगवी की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। मौलाना आजम तारिक की पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए यहाँ नीचे और सेठ आबिद की स्टोरी आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज व नासिर।